بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک۔ تازہ ترین احوال آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ پچھلے ایک ہفتے سے لگ بھگ میں ولاگ نہیں بنا پا رہا تھا۔ اس کی وجوہات یہاں انٹرنیٹ کے اندر بہت بڑا مسئلہ آ گیا تھا۔ انٹرنیٹ کے اندر بے پناہ مسائل جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے نا انٹرنیٹ عوام کو اس طرح سے پرووائڈ نہیں کر رہے۔ فائر وال کے جو معاملات ہوئے ہیں نا، اس کے بعد جو ہے انٹرنیٹ کے اندر خلل آتی رہتی ہے۔ خبریں انتہائی اہم ترین خبریں ہیں۔ خبریں جو ہے نا وہ عالمی سطح سے بھی کچھ احوال ہے اور اندرونی سطح سے بھی ہے۔ عالمی سطح سے ایک خبر آئی ہے، بنگلہ دیش سے ہے۔ بنگلہ دیش کے ضلع لال نور ہاٹ کی سرحد پر جو ہے وہ بھارتی فوجی اہلکار کی جانب سے بنگلہ دیشی زمین پر قبضے کی کوشش کے بعد مقامی شہریوں نے انہیں گھیر کر تشدد کا نشانہ بنا لیا کہ بھارتی بنگلہ دیش کے اندر انٹر ہوئے اور ان کے علاقے پر قبضے کی کوشش کی، جہاں وہ بنگلہ دیشی عوام اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے بھارتی فوجیوں کو جو ہے ان کی نانیاں یاد دلا دی، ان کے درگت کا مطلب بنا دی۔ تو یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ایک اتفاق، یہ بنگالیوں کا اتفاق ہمیں۔ تو اسی طرز عمل سے پاکستانی قوم کو بھی اس موجودہ رجیم کے خلاف اتفاق کرنا ہوگا۔ اتفاق، اتحاد، کراچی تا خیبر، کشمیر تا گوادر جو ہے نا پورے پاکستان کو اتفاق اتحاد کرنا ہوگا۔ یہ کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت جو حالات پاکستان کے اندر بنے ہوئے ہیں نا، جو کچھ چل رہا ہے، کشمیر کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے، ان لوگوں نے پاکستان کی کیا درگت بنا دی ہے۔ عوام کو جو ہے نا انسان کا بچہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر دھرنا 8ویں روز بھی جاری۔ آزاد کشمیر کی بہادر خواتین بھی اس تحریک میں شامل ہو گئی۔ بہادر خواتین بھی مطلب جو ہے نا وہ اس تحریک کے اندر شامل ہو گئی آزاد کشمیر کے اندر۔ اور آزاد کشمیر والے اس وقت پاکستانی عوام کو غیرت دلانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ یہ پاکستانی عوام کا بھی مسئلہ ہے۔ کشمیر کے معاملات تو ایک طرف، یہ پاکستانی عوام کا بھی مسئلہ ہے۔ پاکستانی عوام پر بھی اس وقت یہ فرعون نافذ ہے، فرعونی حکومت بیٹھی ہوئے اور ان لوگوں نے ملک کا ستیاناش کر دیا۔ عوام کے پاس دیکھیں ایک ہی راستہ ہے کہ کراچی تا خیبر، گلگت تا گوادر، کشمیر، پورے پاکستانی اٹھ کھڑے ہو اتفاق اتحاد کے ساتھ۔ پہلے اس ملک کو آزاد کیا جائے، بعد میں کسی کی بھی حکومت آئے۔ اس وقت جو یہ موجودہ نظام بیٹھا ہوا ہے، ان کے پاس تو کوئی اختیارات ہی نہیں ہے اور یہ عوام کو جو ہے نا سوچنا ہوگا۔ اتفاق اتحاد پورے پاکستانیوں کو کرنا ہوگا، پورے پاکستانیوں کو بیک قوم پاکستانی بننا ہوگا۔ یہ کسی جو ہے پشتون کا مسئلہ نہیں، پنجابی کا نہیں، سندھی کا نہیں، بلوچی کا نہیں، گلگتی کا نہیں، کشمیر کا نہیں، پورے پاکستانی کا۔ پورے پاکستانیوں کو جو ہے نا متفق ہونا ہوگا۔ پہلے پاکستانی بننا ہوگا، بعد میں ہم جو ہے نا وہ کشمیری ہے، بعد میں ہم پشتون ہے، بعد میں ہم بلوچی ہے، سندھی ہے۔ پورے پاکستانیوں کو متفق متحد ہونا ہوگا اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزادی دلانی ہوگی۔ اس وقت کیا حالات بنے ہوئے ہیں ملک کے اندر وہ ہمارے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آواز دو ہم ایک ہے۔ 17 جون کو ہجرہ کا وہ تاریخی منظر جب جذبے جوان تھے اور زمین تنگ، ہجوم کا یہ عالم تھا کہ پاؤں رکھنے تک کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ یہی عوامی طاقت کا بے مثال ثبوت ہے۔ یہ کشمیر سے کہ 17 جون کے وہ مناظر ہے، مطلب جو ہے نا جذباتی جو جوان تھے، مطلب جو ہے عوام نے ان پر زمین تنگ کر دی جو موجودہ نظام پر، اور ہجوم کا ایک عالم تھا۔ پورے کشمیری جو ہے نا نکلے ہوئے تھے اور پورا کشمیر بند تھا اور پورے کشمیروں کے اندر اتفاق و اتحاد۔ کشمیری اتنا لمبا احتجاج اس لیے دیکھے کر پا رہے کیونکہ تمام تر کشمیروں کے اندر اتفاق و اتحاد ہے۔ اور اگر پورا پاکستان نکلتا ہے تو پورا پاکستان جو ہے نا ان کا کتنا لمبا احتجاج چلے گا؟ 24 سے 48، 48 سے 72 گھنٹے بھی نہیں۔ پورا پاکستان جو ہے نا 72 گھنٹے کے اندر پاکستان آزاد ہو جائے گا۔ یہ میری بات آپ دیکھ کر یاد رکھیں، کیونکہ دیکھیں کشمیروں کی تعداد 50 لاکھ ہے، 5 ملین، 50 لاکھ، جو کہ پاکستانی عوام کی تعداد 24 کروڑ ہے۔ 24 کروڑ پاکستانی ہے۔ تو ذرا سوچیں اگر یہ پاکستانی اتفاق اتحاد سے نکل آتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ عوام کے سامنے گھنٹہ بھی نہیں ٹک پائیں گے۔ 24 کروڑ، اور اگر 1 کروڑ عوام بھی نکل آتی ہے تو یہ آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے۔ پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں پاکستانیوں کو اتفاق و اتحاد سے کام لینا ہوگا۔ پاکستانیوں کے اندر جو کہ مطلب ٹکے کی بھی اتفاق و اتحاد نہیں ہے، ٹکے کی بھی غیرت نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ ہمارے اوپر کیا کچھ نہیں گزر رہا، کیا ہو گیا ہماری غیرت سوئی ہوئی ہے۔
اپنی غیرت جگانی ہوگی دیکھیں کیا حالت ہماری کر دی گئی. کشمیر انتظامیہ تالے توڑ کر زبردستی دکانیں کھلوا رہی ہے. دکاندار ڈٹ گئے, جتنا مرضی زور لگا لے دکان نہیں کھولیں گے. ہم ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے کہ ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے, ہم یہ دکان نہیں کھولیں گے, ہم اپنے احتجاج جاری رکھیں گے. دکاندار بھی ڈٹ گئے اور وہاں جو ہے ان لوگوں کی درگت بنا دی. وہ لوگ زبردستی جو ہے دکان کھلوانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کی جو ہے نا یہ دکان کھلوانے کی کوشش جو ہے وہ ناکام بنا دی. یہ لوگ دہشت گردی کے نام پر ڈالروں کے عوض پاکستانی شہریوں کو قتل کرنے کا کاروبار کرتے ہیں. یہ جو ہے تصویر لگی ہوئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منیر بڑوا بیٹھا ہوا ہے. منیر بڑوا کی تصویر پر جو ہے نا یہ ریئیکشن آیا عوام کی جانب سے. ڈالروں کے عوض جو ہے نا یہ لوگ کاروبار کرتے ہیں پاکستانی عوام کے قتل عام کا. اور دیکھیے یہ ہمیں بہت ہی بے شرمی اور بے عزتی کی بات ہمارے لیے کہ امریکہ جیسا ملک بھی جو ہے یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو ڈالروں کے عوض اپنی ماں کو بھی بیچ دے. یہ امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان کے بعد کتنی شرم والی بات ہے ہماری کہ امریکہ جیسا ملک بھی ہمیں کہتا ہے کہ پاکستانی تو وہ قوم ہے جو ڈالروں کے عوض اپنی ماں کو بھی بیچ دے. ان لوگوں کی وجہ سے, ان چند مفاد پرست لوگوں کی وجہ سے, مفاد پرست ٹولوں کی وجہ سے جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو ہے نا جنہوں نے ہمیشہ پاکستانی عوام کا خون بیچا, وہ جو ہے نا ان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے امریکہ بھی ہمارا مذاق اڑاتا ہے. اور دیکھیے یہ کسی پشتون کا معاملہ نہیں, بلوچی کا نہیں, سندھی کا نہیں, کشمیری کا نہیں, پنجابی کا نہیں, یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے. کراچی تا خیبر گلگت تا گوادر پورے پاکستان کو اٹھنا ہوگا. اتفاق و اتحاد کے ساتھ پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے جو ہے نا اتفاق و اتحاد کرنا ہوگا. تمام تر پارٹیوں کو بھی اس پر غور کرنا ہوگا کہ بس بہت ہو گیا. اب کب تک عوام جو ہے نا اس طرح پستی رہے گی, اس طرح مرتی رہے گی. عوام تو محفوظ ہی نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نہتے بے گناہ اور بوڑھے بلوچ کو مارنے کے لیے پاکستانی فوجوں کی پوری یونٹ نے سینکڑوں گولیاں برسا دی. کیا بلوچ کے جسم کو چٹنی کرنا ضروری تھا؟ کاکول اکیڈمی کے تربیت یافتہ یہی وہ بے رحم قاتل ہے جنہیں ہزاروں کی تعداد میں فوج سے ریٹائر کروا کے سی سی ڈی اور پیرا فورسز میں شامل کیا گیا ہے. کہ پیرا فورسز اور سی سی ڈی کے اندر شامل کیا گیا ہے, جیسے کاؤنٹر جو ایک تنظیم ایک قسم سے سی سی ڈی کی شکل میں بنا دی گئی جس کے اندر ماورا عدالت قتل عام کیا جا رہا ہے, اس کے اندر مطلب بے بنا ریٹائر فوجیوں کو لیا گیا. یہ جو ہے یہاں انکشاف کیا گیا اور یہ ہو بھی سکتا ہے. ان کی ناقص پالیسیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے. فرعونیت کی ایک انتہا ہو چکی ہے. اس وقت ملک کے اندر حکومت تو ہے نہیں, پاکستانی عوام کو انسان کا بچہ نہیں سمجھا جا رہا. فوج پاکستان نے صرف ملک توڑا ہے, اب ملک نہیں ٹوٹے گا. ان 7 لاکھ غداروں کی لاشیں سڑکوں پر بکھری ہوئی ہوں گی. بلوچستان میں اس وقت 90% لوگ پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں. یہ سارے حالات اسٹیبلشمنٹ نے بندوق کے زور پر خراب کیے ہیں, کہ بندوق کے زور پر ہی جو ہے نا ان لوگوں نے حالات خراب کیے. 90% بلوچی آزادی چاہتے ہیں, 90% پشتون آزادی چاہتے ہیں, 90% بلوچی, 90% پشتون, 90% سندھی آزادی چاہتے ہیں. اسی طرز عمل سے پنجاب کے اندر بھی اب لگ بھگ 50% تک آبادی آزادی کی باتیں کر رہے, 50% تک تو آبادی آزادی کی باتیں کر رہے پنجاب کے اندر بھی. تو دیکھیں یہ کس کا معاملہ ہوگا, ہم پنجابی, سندھی, بلوچی, پشتون یہ نہیں, پہلے ہم پاکستانی ہیں. تو یہ تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہوگا. پورے پاکستان کو دیکھیں کیا اتفاق پر اتحاد کرنا ہوگا. اتفاق و اتحاد کے ساتھ جو ہے نا اگر عوام نکلتی ہے تو پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد ہو جائے گا اور پھر پاکستانی عوام خود اپنا فیصلہ کر پائیں گے. یہاں عوام کے ووٹ سے فیصلے ہوں گے, نوٹ سے نہیں. اور جب ووٹ سے فیصلے ہوں گے, عوامی منتخب نمائندے آئیں گے, تبھی پاکستان جو ہے نا اپنا مستقبل بنا پائے گا. پاکستانی عوام کا مستقبل سیکیور ہو جائے گا, تبھی پاکستانی عوام کے ہاتھوں سے فیصلے ہو پائیں گے. مطلب تبھی پاکستانی عوام جو ہے ان کی بات سنی جائے گی. ابھی تو یہ تمام تر فیصلے بندوق کی نوک پر ہے, ڈالروں کے عوض کیے جاتے ہیں اور ان کی ناقص پالیسیوں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا. دوسری طرف جو امریکہ سے آخر میں آپ کے ساتھ میں خبر شیئر کرنے لگا ہوں, انہوں نے ڈالروں کے لیے دیکھے کیا کچھ نہیں کیا, لیکن آج بھی تمام تر جو امریکہ کا وہ مطلب جو ہے نا وہ بھارت کی طرف ہے. کیوں ایک تو بھارت ایک عالمی مارکیٹ ہے, دوسرا جو ہے نا بھارت ہی اپنے عوام کو دھوکہ نہیں دیتے, وہ جو ہے نا اپنے ملک کے وفادار ہے. اس لیے تو ان کے ساتھ جو ہے ٹرمپ
ट्रम्प मेरे के ये सोचता है कि जो लोग अपने मुल्क के साथ वफा नहीं कर सकते तो मेरे साथ क्या वफा करेंगे, डॉलरों के लिए सिर्फ मेरे साथ वफा होगी। तो फिर इस तरह के लोग आपका माइंडसेट। लेकिन जो कि भारत ही वफादार है अपने मुल्क के, तो ट्रम्प भी उनके साथ देखिए उनका साथ क्या कुछ किया जा रहा है। आखिर में मैं आपके साथ ये खबर जो शेयर करने लगा हूं अलमी सतह से, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दरमियान 16 माह बाद होने वाली मुलाकात एक मुद्दत के बाद आई हो तो एक मुद्दत के बाद याद आए है ज़ैन यारी बहुत पुरानी, के ज़ैन यारी बहुत पुरानी है, एक मुद्दत के बाद आए हो तो एक मुद्दत के बाद मतलब याद आई है तुम्हारी। ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने उनके साथ इंतहाई खुशनुदूदी का सलूक किया और उनके साथ इंतहाई अहम तरीन मुलाकात जो है वो ट्रंप सरकार ने मतलब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ की। क्यों? क्योंकि वो अवाम का मुंतखब करदा नुमाइंदा है, वो मुल्क के मफाद में फैसले करते, इसलिए तो जो है ना ट्रंप उनके इतनी कदर करते। जबकि इन लोगों की कदर इसलिए नहीं होती कि ये लोग अपने मफादात बेच देते हैं, अपने मुल्क को डॉलरों के बस बेच देते हैं, तो फिर जो है ना ट्रंप इनका मतलब एतमाद क्यों करे। ट्रंप तो यही सोचेगा देखिए कि ये लोग डॉलरों के बस अपने माँ को, अपनी धरती माँ को बेच देते, तो ये मतलब हमारे लिए क्या कुछ करेंगे। तो इनकी नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। भारत को देखे ना, ये वही भारत था जिसके साथ ट्रंप की डील नहीं हो रही थी, पाकिस्तानियों को ऊंचा ऊंचा दिखा रहे थे, और आज वही भारत का दौरा ट्रंप ने कर लिया। जबकि पाकिस्तान जो है ना मुज़ाकरात के अंदर अपने आप को आगे आगे रख रहा है, ट्रंप ने तो पाकिस्तान का कोई दौरा नहीं किया कोई, जबकि भारत के दौरे पे दौरे किया जा रहा है क्योंकि ट्रंप और भारत के ताल्लुकात। जबकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क की क्या हालत कर दी, ना तो हमारे जो है चाइना के साथ उस तरह के ताल्लुकात नजर आ रहे कुछ दिहाइयों से, ना तो रूस के साथ ना तो अमेरिका के साथ, सिर्फ डॉलरों के वश में, डॉलरों के वश में ये काम करते हैं। तो इनके डॉलर के फार्मूले ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया, और अवाम को भी ये सोचना होगा इत्तेफाक इत्तेहाद, इत्तेफाक इत्तेहाद, ये आज का हमारा टॉपिक है। इत्तेफाक इत्तेहाद के अंदर अवाम को आना होगा ताकि पूरा पाकिस्तान को उठना होगा, कराची तक, खैबर कश्मीर तक, गवादर, ताकि पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद हो सके और पाकिस्तानी अपने फैसले खुद कर सके। तो ये तो कुछ लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर करता चलूँ, मिलता है कैसा तक वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।